السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. في رواية آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج ذی قعدہ کی 17 تاریخ سن 1446 ہجری ہے۔ یہ شوال، یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینہ حج کے ایام کے مہینے ہیں۔ حج کے ایام کے مہینے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر اگر کوئی احرام باندھ کر کعبۃ اللہ شریف کا اگر سفر کرے تو حج کے لیے اس کا احرام باندھنا جائز ہو جائے گا۔ حج تو صرف تاریخ کے اعتبار سے 8، 9، 10، 11، 12 جو یہ تاریخ ہے 5 روز اسی میں حج ہوں گے، لیکن حج کے مہینہ کہنے کا مطلب یہ ہے ان ایام میں، ان مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر حج کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اس عنوان پر بات کرنی تھی، لیکن چند دنوں کے بعد اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن، داخلے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کے پیش نظر کہ علم کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ آج ایک مغربی تہذیب، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کے اندر علم کی کوئی اہمیت نہیں، ایجوکیشن کی کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ جس اسلام کی بنیاد ہی علم کے اوپر ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جو فضیلت، علم کی جو اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کسی مذہب، کسی ریلیجن، کسی کاسٹ میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس لیے آج کے جمعے میں علم کی اہمیت اور فضیلت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری کتاب جو قرآن مجید نازل فرمایا، اس کے اندر جو سب سے پہلی وحی اللہ نے نازل فرمایا وہ سورۃ العلق کی 5 آیتیں ہیں۔
جس آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے تمام دنیا کے انسانوں کو، منشوں کو پڑھنے کا حکم دیا، علم سیکھنے کا حکم دیا، یعنی جس اسلام کے اندر ابتدائی وحی پڑھنے کا، تعلیم سیکھنے کا، ایجوکیشن کا ہو، آپ اندازہ لگائیں اس اسلام نے علم کی کتنی اہمیت دیکھی کہ سب سے پہلی وحی اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے نازل فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک نے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی جی یہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ حالانکہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براہ راست علم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کسی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیے، اس معنی کر امی تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں۔ اللہ نے کتنا علم دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما اوتیت علما من الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ یعنی اس کو اگر ہم اپنی زبان میں، آسان زبان میں کہیں تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے سمندر ہیں، اور ساری کائنات کا علم حضور کے علم کے نزدیک سمندر کے قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی اتنا علم اللہ تعالیٰ نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی جی دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ یعنی علم کی کتنا مقام ہے، ایجوکیشن کا کتنی وقعت اسلام کے نزدیک ہے کہ دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ، جن کو اللہ نے اولین آخرین کا علم عطا فرمایا، اور اللہ نے علم کا سمندر حضور کو اللہ نے عطا فرما دیا، اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کسی نے کہا نا اطلب العلم من المہد الی اللحد، بعض لوگ اس کو حدیث نقل کرتے، یہ حدیث نہیں۔ اب ذہن میں رکھیں، یہ جو زبان زد ہو چکی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد کہ ماں کے گود سے قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرو، یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں یہ کسی بڑوں کا قول ہے، بڑے کے قول کی حیثیت سے نقل کر سکتے ہیں، جس کے اندر بیان کیا گیا کہ ماں کی گود سے، ماں کے گہوارے سے قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرو۔ علم کی کوئی قید نہیں، زمانے کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں، انسان جس زمانے میں ہو، جس عمر میں ہو، جس عالم میں ہو، انسان کو پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، انسان اس کو حاصل کرے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ انسان کو چاہیے کہ علم سے آراستہ ہو، ایجوکیشن سے آراستہ ہو۔ علم بڑی عزت دیتی، علم بڑا اونچا مقام بناتا، معاشرے کے اندر عزت دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ علم وہ وراثت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ملی۔ باپ مرتا ہے، باپ دنیا کو چھوڑتا ہے، اولاد کے لیے وراثت چھوڑ کر جاتا، لیکن جب نبی دنیا سے جاتے ہیں علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ایجوکیشن، جو علم، یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس طرح مسجد نبوی کے سامنے بازاریں سجتی ہے،
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بازاریں سجا کرتی تھی. ایک صحابی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازاروں کے اندر ہے، لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں آج تم خرید و فروخت میں مشغول ہو. آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے. جب لوگوں نے آواز سنی، لوگوں نے اعلان سنا، مسجد نبوی کی طرف دوڑ لگائے کہ حضور کی وراثت میں سے کچھ حصہ ہمارے اندر بھی آ جائے، ہمیں بھی مل جائے. لوگوں نے دوڑ لگائی یہاں تک کہ مسجد نبوی میں پہنچے. وہاں دیکھے کہ کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تقسیم نہیں ہو رہا ہے. سارے لوگ بازار واپس آتے ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ نبی کی وراثت مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے. ہم مسجد نبوی سے واپس آئے، وہاں حضور کی کوئی وراثت ہمیں بظاہر نظر نہیں آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے مسجد نبوی کے اندر کیا دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہیں قرآن کے حلقے لگے ہیں، کہیں تفسیر کے حلقے لگے ہیں، کہیں مسائل کے حلقے لگے ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی تو حضور کی وراثت ہے. کیونکہ جب انبیاء دنیا سے جاتے ہیں مال و متاع نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ وہ دنیا کے اندر مال چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں. جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سلک طریقا یبتغی بہ، جو شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، علم کو ڈھونڈنے کے لیے علم کی جستجو میں قدم کو بڑھاتا ہے کہ ایک علم کا ایک حصہ ہمیں مل جائے، مسائل ہمیں معلوم ہو جائے، سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا آ جائے، اس غرض سے قدم کو اٹھاتا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلک طریقا الی الجنہ، وہ گویا کہ جنت کے راستے پر چل رہا. اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو اس غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ علم حاصل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھیں گے، اس غرض سے قدم کو اٹھاتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے ان کے استقبال میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کتنا اونچا مقام، علم سیکھنے والوں کے لیے کتنا اونچا مقام کہ فرشتے جیسے مقدس مخلوق علم سیکھنے والوں کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دیتے ان کے استقبال میں. اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فضل العلماء علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ علماء کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ علماء انبیاؤں کے وارث ہیں. دنیا کے اندر حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث علماء کو قرار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. اس حدیث یہ جز سنانے کے لیے میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو مال اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں. دنیا کے اندر جو بھی نبی آئے، جو بھی انبیاء آئے، وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو علم کی وراثت کو چھوڑ کر جاتے ہیں. یہ علم کی وراثت بہت بڑی نعمت ہے. یہ علم، یہ ایجوکیشن، یہ تعلیم اللہ کے نزدیک بڑا مبارک متبرک چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے. جس عالم میں، جس نوعیت میں، جس حالت میں
جس علم کی ضرورت ہو، انسان کو اس علم کا سیکھنا اس انسان پر فرض قرار دیا گیا۔ پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر دنیا کے اندر ہم معاشرے کے اندر عزت چاہتے ہیں، اونچا مقام چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے۔ ملک آزاد ہو یا غلام، ہر انسان کو پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے علوم نبوت سے سرفراز فرمایا۔ علم کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر دنیا کے اندر اونچا مقام نہیں پا سکتا، علم کے بغیر اللہ کا قرب اور تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو صحیح راستہ بتلاتا، صحیح راستہ دکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اگر آپ غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں میں سے، ان پیغمبروں میں سے 2 پیغمبروں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر عطا فرمایا۔ 2 پیغمبروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام۔ دونوں جلیل القدر پیغمبر، باپ بیٹے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو عجیب عجیب نعمتیں دنیا کے اندر دی۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو قلا دیا، لوہے کو پکڑتے نرم بن جاتا، جس طرح چاہتے سرے بنا لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتی تھی۔ اللہ نے وہ آواز لہن داؤدی اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے فرزند ہے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، جہاں اللہ نے ان کو نبوت دی، اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، جہاں چاہتے ہواؤں میں اڑ کر چلے جاتے، جنات کو ان کے تابع کر دیا، اور چرند پرند کی بولی اور لینگویج سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں دی تھی۔ یہ ساری نعمتیں باپ بیٹے دونوں کو اللہ نے عطا فرمایا، لیکن قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن نے ان چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے اہم اور سب سے بہترین چیز تھی، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، اور قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو لوہا دیا، نرم بن گیا، تذکرہ نہیں کیا، آوازیں اچھی تھی، تذکرہ نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ان کے تابع، تذکرہ نہیں کیا، اور جنات ان کے تابع، تذکرہ نہیں کیا، چرند پرند کی لینگویج بولی سمجھے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے تذکرہ کیا جو اللہ کے نزدیک مبارک اور متبرک تھا، وہ علم تھا۔ تو قرآن نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ جب اللہ نے علم دیا تو دونوں باپ بیٹوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کے جز پر غور کرو۔ دونوں باپ بیٹوں نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمام عالم پر ہمیں فضیلت دی۔ دنیا میں اگر ہم فضیلت چاہتے ہیں، حکومت بھی پنپتی ہے علم کی بنیاد پر، ہم اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآنی آیات کا جز کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں تمام عالم پر فضیلت دی، یہ علوم نبوت کی وجہ سے اللہ نے دی تھی، علم کی وجہ سے دی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر معاشرے کے اندر اونچا مقام چاہتے ہیں تو علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے باتیں لکھی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے 3 باتوں کا اختیار دیا۔ 3 باتیں، اگر آپ چاہیں آپ کو حکومت عطا کر دی جائے گی، اگر آپ چاہیں تو دولت دے دی جائے گی، اگر آپ چاہیں تو آپ کو علم عطا کر دیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے، اگر میں حکومت لوں، چند دنوں میں حکومت ختم ہو جاتی ہے، آج ہماری ہے کل کسی اور کی ہوگی، آج ہم کرسی پر بیٹھے ہیں کل کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا۔ دنیا کے اندر حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، عہدہ ہمیشہ نہیں رہتا۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے اگر دولت لوں آج پیسے ہوں گے کل کو ختم ہو جائیں گے. تو سلیمان علیہ السلام نے ان 3 چیزوں میں سے جس چیز کو سلیکشن کیا، چنا، انتخاب کیا، وہ علم تھا. جب سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا، اللہ نے علم بھی دیا، علوم نبوت سے عطا سرفراز فرمایا، دولت بھی دی اور بادشاہت بھی اللہ نے عطا فرما دی. یہی وجہ ہے پوری کائنات کے اندر 4 لوگوں نے حکومتیں کی ہیں پوری دنیا پر. 2 مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافروں میں سے ایک نمرود اور ایک بخت نصر. تو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر بادشاہت، حکومت، اللہ نے دولت عطا فرما دی. اس لیے میرے بھائیوں علم کا بڑا اونچا مقام ہے، علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے. علم کے لیے کوئی بچی ہی علم سیکھے یہ کوئی قید نہیں ہے، علم کے لیے کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، علم کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. لوگوں نے بڑھاپے کے عالم میں بھی علم سیکھا. داڑیاں پکے شیخ سعدی علیہ الرحمہ جو بڑے شاعر بھی گزرے، بڑے نصیحت کرنے والی شخصیت بھی گزرے، جن کی کتاب گلستہ فارسی زبان میں 8 باب میں انہوں نے لکھا ہے، اور نصیحت ساری امت کے لیے انہوں نے جو کر کے گئی، بڑھاپے کے عالم میں انہوں نے جا کر علم کو سیکھا اور اللہ نے وہ علم دیا. اللہ تعالیٰ نے کہ ساری دنیا آج ان کو مانتی. اس لیے علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے. علم کے ذریعے حکومتیں پنپتی ہیں، علم کے ذریعے ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بہترین بات لکھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. کیوں؟ سوال ہوگا علم مال سے بہتر کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ تَحْرُسُهُ وَالْعِلْمَ يَحْرُسُكَ. اگر تو مال اکٹھا کرے گا تو مال کی تجھے حفاظت کرنی ہوگی کہ کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چھین نہ لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے. لیکن جب تو علم کو حاصل کرے گا والعلم یحرسک، علم تیری حفاظت کرے گا. اور آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَالَ يَنْتَهِي بِالنَّفَقَةِ. اگر تو مال اکٹھا کرے گا مال خرچ کرنے سے ختم ہو جائیں گے. وَالْعِلْمَ يَزْحُو بِنَشْرِكَ. اور علم و دولت ہے، اگر تو علم سے آراستہ ہوگا علم جتنا لٹائے گا اتنا بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھتا جائے گا. علم مال سے بہتر ہے. مال کے چکر میں علم کو نہ چھوڑو. اس لیے میرے بھائیوں کہ مال کے چکر میں اپنے بچوں کو علم سے دور نہ کر دو کہ SLC ہی آخری حد نہ ہو اور سیکنڈ PUC آخری حد نہ ہو، بلکہ جہاں تک ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں علم سے آراستہ کریں، علم سے آراستہ کریں. یہ اولاد اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں اولاد کو بشارت قرار دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اولاد بڑی نعمت ہے، اللہ نے بڑی نعمت اولاد کی شکل میں دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اولاد کو ادب سکھائیں، علم سے آراستہ کریں. یہ ماں باپ پر فرض ہے. اگر ہم نے اولاد کو علم نہیں سکھایا، ادب نہیں سکھایا، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ رب ذوالجلال کائنات کے مالک ساری امت کے سامنے ماں باپ سے پوچھے گا ماذا ادبتہ علمتہ کما قال. اللہ پوچھے گا تو نے کیا ادب سکھلایا، تو نے کیا علم دیا. جب اولادیں نہ تھی بڑی دعائیں تمنا ہو رہی تھی، اولادیں ہو گئی، تم نے کیا علم دیا ان کو، کیا علم سکھایا، کیا ادب سکھایا. اللہ تعالیٰ نے اولاد جو بڑی نعمت دی ہے علم سکھانا ان کو پر فرض ہے. علم کے بغیر بے ڈھنگے ہوتے ہیں. علم اگر نہ ہو جاہل کی زندگی جانور سے بدتر ہوا کرتی، جاہل کی زندگی جانور سے بدتر ہوا کرتی. پہچان نہیں ہوتا، ادب نہیں ہوتا. اگر جاہل آدمی مالک بھی بن جائے نا، رعایا کے ساتھ کیا ویوہار کرنا اس کا سلوک اس کے پاس نہیں ہوتا، طریقہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہترین بات بیان فرمایا خیر لہ ان یتصدق خیر لہ من ان یتصدق بصاع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 3.5 کلو اناج اگر کوئی صدقہ کرے اس کا جو ثواب ملے گا، اس کا جو اجر ملے گا، اس کو اللہ کی طرف سے جو گفٹ ملیں گے، اس سے زیادہ ثواب اللہ اپنے بچوں کو ایک ادب سکھانے پر اللہ عطا فرمائے گا۔ بچوں کو اگر ہم نے ایک ادب سکھلایا کہ بیٹے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سر ڈھک کر کھاؤ، بچیوں کو ہم نے سکھایا کہ اذان کے وقت اپنے سروں پر پلو رکھو، دوپٹے رکھو، اس پر اللہ 3.5 کلو اناج صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب اللہ اس ادب سکھانے پر دے گا، اس ادب سکھانے پر۔ اس لیے میرے بھائیو، اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، صحیح علم سے آراستہ نہ کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، یہ اولاد ہماری دامنوں کو پکڑ لے گا، یہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گی، سوال کرے گی کہ پیسوں کے چکروں میں ہماری ماں باپ نے ہمیں علم سے آراستہ نہیں کیا، علم نہیں سکھلایا، تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ایجوکیشن نہیں دی، دنیا کا سارا ہنر سکھلا دیا لیکن علم سے محروم کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ بچے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اگرچہ یہ آیت منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جن کے اولادیں گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں زندگی گزار کر چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب اس بچے کو جہنم دیا جائے گا، جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، وہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو ماں باپ کی اطاعت کی تھی، بڑوں کی اطاعت کی تھی، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہماری دیکھنے کی صلاحیت نہ تھی، سمجھنے کی صلاحیت نہ تھی، جب ہم نے چلنا سیکھا، دیکھنے کی صلاحیت ہوئی، ماں باپ نے انگلی پکڑ کر ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیا، گھروں میں 35-40 انچ کی اسکرین لگا کر بٹھا دیا کہ یہی دنیا ہے، یہی طریقے ہیں، یہی چیزیں ہیں، اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں دین سکھانے کے بجائے دنیا سکھلائے، دنیا کی بے حیائی کی چیزیں گھروں کے اندر جو فروغ دے کر ہماری زندگی کے اندر بٹھا دیا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو دیکھنے کی صلاحیت نہ تھی، جب دیکھنے والے قابل ہوئے ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیا، بولنے کی صلاحیت ہوئی، گانا سکھلائے، ڈانس سکھلائے۔ آج ماں باپ اسکولوں کے اندر پروجیکٹ آتے ہیں، ڈانس سکھلا کر لے کر بچیوں کو جا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، امت کو شرم آنی چاہیے۔ اور آج بڑی شرم کی بات تو یہ ہے، گھروں میں ویڈیوز بنا کر واٹس ایپ پر ڈال رہے ہیں، فیس بک پر ڈال رہے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں ہم ناچنے والی قوم ہے، ناچنے والی قوم۔ امت کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے اولاد کے سلسلے میں؟ اللہ کل قیامت کے دن بچے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ میں یوں ہی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ایسے ماں باپ ہنسور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے محلے میں، جن کے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، اسٹیٹس پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی بچیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور اسٹیج پر لے جا کر نچا رہے ہیں اسکولوں کے اندر۔ کیا اللہ کے نبی کو منہ دکھاؤ گے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے محنتیں کی تھی امت پر کہ مسلم بچیاں آج اسلام چھوڑیں گی؟ آج عرب کو دیکھو، آج ناچ گانوں میں رہ گئے۔ آج پوری دنیا کا سب سے بڑا ظالم جو عرب کی دھرتی پر آیا، عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے سامنے پیش کر رہے، بال کھلا کے ڈانس کروا رہے قطر کے اندر۔ یہ امت ہے، یہ امت ہے میرے بھائیوں۔ کل قیامت کے دن بچے کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ نے ہمیں گمراہ کیا، اگر آپ ہمیں عذاب دے رہے ہیں دیجئے، لیکن ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا، ہمارے ماں باپ کو دوگنا عذاب دیجئے گا، دوگنا، کیونکہ انہوں نے ہمیں صحیح راستہ نہیں بتلایا۔ اس لیے میرے بھائیو، ابھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ، علم سے آراستہ کرو، صحیح ایجوکیشن دو، صحیح تعلیم دو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کر لو، 5واں کام نہیں کرنا، 5واں کام نہیں کرنا، 4 کام کر لو۔
پہلا کام یہ ہے عالم بن جاؤ. 8 سال لگاؤ مدارس کے اندر، 9 سال لگاؤ مدارس کے اندر، لگاؤ اپنے وقت کو. آج چند دنوں میں آج جو لوگ 9 سال اپنی زندگیاں کھپا کر آئی ہیں، ایسے لوگ ان پر حکومتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگ گالیاں سنا رہے ہیں ان کو. میرے بھائی ذرا غور تو کرو، آج امت کہاں جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کن عالمن، اگر تمہارے اندر سکت ہے 9 سال وقت لگا کر نبی کی حدیث کو سینوں میں محفوظ کرو. اگر نہیں ہے او متعلمن، علم سیکھنے والا بن جاؤ. عالم کے سامنے جو تلمذ اختیار کرو، ان کے سامنے بیٹھو. اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے او مستمعن، کہیں قرآن کے حلقے لگے ہیں وہاں بیٹھ کر قرآن کی کچھ باتیں سن لو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چوتھی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا او محبن، ان اہل علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. آگے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ میرے بھائیو کسی مولوی کی بات نہیں نقل کر رہا ہوں، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتُهْلِكَ، 5ویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. محدثین نے ولا تہلک، جو پانچویں ولا تکون الخامسۃ کی تفسیر میں باتیں لکھی ہے کہ اہل علم سے بغض کرنے والا نہ بننا، ان کے پیچھے غیبت کرنے والا نہ بننا، ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا. اللہ ہلاک کر دے گا، گھر بیٹھے رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں. 4 کام کر لو، عالم بن جاؤ. نہیں بن سکتے علم سیکھنے والا بن جاؤ، نہیں بن سکتے سننے والا بن جاؤ، نہیں بن سکتے کم از کم ان اہل علم سے محبت کرنے والا بن جاؤ. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھنا، علم کا جو سرچشمہ صفہ چبوترا ہے، ساری دنیا کی مدارس مکاتب یہ صفہ چبوترے کی برانچیں ہیں، صفہ چبوترے کی برانچیں ہیں. اس پر پڑھانے والوں کا تعلق آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرے سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کو علم سکھلایا، وہیں پر ادب بتلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک کھانے کے پلیٹ لایا گیا. ایک بچہ ہے، وہ پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ ڈال کر کھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ کل مما یلیک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھا، بسم اللہ پڑھ کر کھا، اور دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا. میرے بھائیو بچوں کو ادب سکھلاؤ، تعلیم سے آراستہ کرو، علم اور ایجوکیشن دو. چند کوڑی کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے دکانوں کے حوالے نہ کرو، دکانوں کے حوالے نہ کرو. اللہ کے واسطے علم سے آراستہ کرو، علم سکھلاؤ. آج ہر چیز کی ضرورت ہے. اور آپ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ کیوں بنایا؟ فرشتے جیسی پوتر پاک مخلوق کو سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا. آج لوگ کہتے ہیں مولوی اسکولوں سے چھڑا رہا ہے، مدارس سے لگا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ تو انگریزوں کا دین ہے جنہوں نے مدارس اور اسکولوں کی تعلیم کو الگ کر دیا. ورنہ اگر آپ چند صدی سے اوپر کی سطح میں جائیں گے، اگر دیکھیں گے مدارس اور اسکول ایک نہج پر چلتا تھا. جہاں پر ایک بچہ عالم بنتا تھا اسی کے ساتھ ایک بڑا ڈاکٹر بنتا تھا، بڑا انجینئر بنتا تھا. لیکن یہ تو انگریزوں کا دین ہے جنہوں نے جو اسلامی تعلیم کو الگ کر دیا اور عصری تعلیم کو الگ کر کے آج دنیا کو بانٹ دیا. ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، اے اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، جو خوریزی کرے گی. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا، اس میں روح ڈالی. پھر اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سارے علوم سے آراستہ کیا.
فزکس کا علم دیا، سائنس کا علم دیا، بیولوجی کا علم دیا، یہاں تک کہ منطق کا علم دیا، فلسفہ کا علم دیا، سارا علم دیا، کیونکہ کلہا کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کائنات میں قیامت تک جتنے بھی علوم آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سارے علوم سے آراستہ کیا، سارے علوم دیے۔ دینے کے بعد اللہ نے وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے بھی اس علم کا تذکرہ کیا۔ فرشتے کہنے لگے کہ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، یا اللہ ہم تو نہیں جانتے جتنا آپ نے سکھلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان ساری چیزوں بِأَسْمَائِهِمْ هَؤُلَاءِ، ان ساری چیزوں کے علوم بتلاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فزکس بتلایا، سائنس بتلائے، منطق بتلائے، فلسفہ بتلائے، سارا علوم فرشتوں کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو اللہ نے کہا اسجدوا للملائکہ، کہ تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ۔ یہ علم فرشتے جیسی مخلوق کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دی۔ میرے بھائیوں، آج چند کوڑی کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نہ نکالو، کالجوں سے نہ نکالو، یونیورسٹیوں سے نہ نکالو، علوم سے آراستہ کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت سناؤ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بازار گئی، بازار میں ایک بچہ فروخت ہو رہا تھا، ایک بچہ بک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے وہ بچے کو فروخت کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو خرید کر آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آئی۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اس بچے کو میں آپ کی خدمت کے لیے معمور کرتی ہوں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو لیے اور فرمایا زید بن حارثہ، آج سے تو غلام نہیں ہے، آج سے تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، متبنہ ہے، لے پالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور اتنا ہی نہیں، آگے چل کر اپنے خاندان کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اگرچہ نکاح جمع نہیں، طلاق پڑ گئی، لیکن اللہ کے نبی نے اتنا اونچا مقام دیا، زید بن حارثہ کو غلام کو آزاد کر کے پڑھایا، ایجوکیشن دیا، تعلیم دی، صفہ چبوترے پر بٹھایا، اللہ کے نبی نے تعلیم دی، جس کا نتیجہ یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کے جسٹس اور گورنر بنائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غلام کو آزاد کر کے اس کو ایجوکیشن، تعلیم، علم سے آراستہ کر رہے۔ آج ہم پیٹ کے بچے کو چند کوڑی کے لیے SLC کے بعد ڈراپ کرا کے ہم آج دکان کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر بچہ نابالغ ہے اس سے کمانا ماں باپ کے لیے حرام ہے، ماں باپ کے لیے حرام ہے۔ یاد رکھنا، بچے کو اللہ نے اولاد دی ہے، نعمت ہے، اولاد کو پڑھاؤ، تعلیم دو، آدھا پیٹ کھائیں گے لیکن پڑھائیں گے، تعلیم دیں گے، ایجوکیشن سے راستہ کریں گے۔ یہ اسلام اس کی تعلیم دیتا۔ اب خود غور کریں، جب پہلی وحی نازل ہوئی کیا عالم تھا؟ ذرا قرآن پڑھتے ہیں، ذرا سمجھ کر پڑھیے۔ اللہ نے جو پہلی وحی کس زمانے میں نازل فرمایا، عرب کے اندر کیا صورت تھی، جغرافیائی زمین کیسی تھی؟ خوریزی عام تھا، شراب نوشی عام تھی، یہاں تک کہ زنا عام تھا، ظلم عام تھا، ظلم کی بربریت، پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ چاہتا تو پہلی وحی میں چوری کے متعلق آیت نازل کرتا، ڈاکہ زنی کے متعلق آیت نازل کرتا، زنا کے متعلق آیت نازل کرتا، شراب کی بندش کے متعلق آیت نازل کرتا، لیکن رب ذوالجلال کائنات کا مالک تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ایشوز کو اللہ نے نازل فرمایا کہ اگر اس ایشوز پر بات کی جائے، اس ایشوز کو اپنایا جائے تو دنیا کے اندر شراب کی بندش ہوگی، زنا پر بھی بندش ہوگی، چوری سے بھی انسان دور چلا جائے گا۔ وہ کیا ایشوز تھے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم حاصل کرو۔ قلم کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ قلم کے ذریعے علم سیکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ علم وہ چیز ہے انسان کو شراب سے بھی دور کر دے گا، زنا سے بھی دور کر دے گا، ظلم سے بھی دور کر دے گا، اور رعایا پر رحم ڈالے گا۔ یہ علم اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔
ہر علوم کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کو اور انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے کھول کر یہ باتیں کہی ہے اور لکھی ہے۔ آج انسان علم حاصل کرے لیکن اللہ کے قرآن کی آیت پہ غور کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کہ علم تو حاصل کرو لیکن ایسی جگہ سے حاصل نہ کرو جہاں اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، جہاں سے اللہ کے احکامات توڑے کی ٹریننگ دی جا رہی ہو۔ ایسی جگہ سے علم حاصل نہ کرو۔ جہاں تک ہو سکتا ہے کہ ادب کے تقاضے میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں وہاں تک کرنا چاہیے۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ ہم نے آج ہوٹلیں بنا دی، ہم نے شادی محل بنا دیے، ہم نے ادارے نہیں بنائے، کالج نہیں بنائے، یونیورسٹیاں نہیں بنائے، تو ہم ظالم ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن یاد رکھو جہاں تک ہو سکے بچوں کو صحیح جگہ سے علم دو، ورنہ یاد رکھو ایسا نہیں ہو کہ ہماری بالغ بچیاں گھٹنے سے اوپر کپڑا پہن کر کنوینٹ جا رہی ہیں۔ تعجب کی بات ہے، ہم نے ایسا بھی کالج نہیں بنا سکا جہاں پر ہماری بچیاں اسلامی لباس میں علم حاصل کر سکیں، ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ اس لیے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم شوق سے کالجوں میں پڑھو، پارک میں پھولو، چرخ پر جھولو، غباروں میں اڑو، لیکن ایک سخن بندے ناچیز کی یاد رکھو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے، نویدن ہے کہ بچوں کو ڈراپ نہ کریں، نہ روکے، آگے کی تعلیم کی طرف آراستہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر ایسی ادارے ہمارے پاس نہیں ہیں جہاں اسلامی معاشرے کے مطابق تعلیم دے سکے تو مکاتب سے بچوں کو جوڑے، تاکہ یہ جو وائرس وہاں دیا جا رہا سینوں میں اس وائرس کو ختم کیا جا سکے، ورنہ یاد رکھے ایمان کے جنازے دنیا سے جائیں گے۔ ایک ہماری بہن ہنسوری سے فون کی، انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کہیں تو آپ کے ذمہ داروں کو میں عرضی دوں، آج مسلم بچیاں اسلام چھوڑ رہی ہے، آپ اس پر گفتگو کریں، اس ٹاپک پر بات کریں، کالجوں سے مسلم بچیاں بھاگ رہی۔ اس بہن کے سینوں میں کتنا درد، کتنا فکر امت کی۔ میرے بھائیوں کا یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوا، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی مکاتب جس طرح پورے سال چلتے ہیں، انشاءاللہ منگل کے روز 20 تاریخ سے صبح اور شام کا مکاتب شروع ہوں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے اپنے بچوں کو داخلہ ضرور کرائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔